جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، کرتا ہے ہر دور میں طواف اس کا زمانہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم مختلف شخصیات کو اس روپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو زمانے کی ایک پہچان بنے، وہ شخصیات جنہوں نے زمانے کو آ کر تعمیر کیا، اور وہ شخصیات جن کی وجہ سے زمانہ جانا جاتا ہے، جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی وجہ سے زمانے کو ایک نئی جہت اور ڈائمنشن ملی۔ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے آ کر زمانے کو تعمیر کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عہد ساز شخصیت بنایا کہ جن کی شخصیت میں عہد سازی بھی ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال شخصیت عطا کی کہ زمانہ ان کی عہد سازی سے بھی معترف ہے اور ان کی شخصیت کے کمال سے بھی معترف ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی، بے شک آپ کو سمجھنے کے لیے کئی دن چاہیے، آپ کی ذات کے تعارف کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ اس مختصر ویڈیو پیغام میں چند چیزیں ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور چند الفاظ کا سہارا لیں گے کہ شیخ الاسلام کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو آئیے سامعین محترم، ہم پہلا لفظ جس کے سہارے سے شیخ الاسلام کی ذات اور آپ کی صفات و کمالات کو جانیں گے، وہ لفظ ہے تجدید، ریوائیول آف دین یا رینیسانس آف دین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی عصر حاضر میں نو ڈاؤٹ کہ آپ ایک مجدد دین کے طور پر اپنی ذات کو منوا چکے ہیں، اور دنیا آپ کو بطور مجدد دین و ملت مانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ اب شیخ الاسلام جو عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق اس صدی کے مجدد کے لیے لازم تھا کہ وہ ہمہ جہت ہو، اور شیخ الاسلام کی تجدید میں کمال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے ہمہ جہتی خدمات سر انجام دی۔ آپ کی تجدیدی خدمات میں قرآنیات بھی ہیں، آپ کی تجدیدی خدمات میں احادیث بھی ہیں، آپ نے فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے بھی اپنی مجددانہ کاوشوں کو امت مسلمہ اور عالم اسلام کے سامنے پیش کیا۔ اسلام اور جدید سائنس کی بات ہو، ماڈرن سائنسز کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، معیشت و معاشرت کی بات ہو، جس حوالے سے بھی دیکھیں، شیخ الاسلام نے دین اسلام کی ہمہ جہتی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام کی تجدید کا کمال یہ بھی ہے کہ آپ ایک علاقے، ایک خطے یا ایک بر اعظم کے لیے نہیں، آپ کی تجدید ہمہ گیر بھی ہے، یعنی آپ کی تجدید سے عالم انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔
دوسرا لفظ جس کا ہم سہارا لے کر شیخ الاسلام کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں وہ فروغ امن ہے، کہ شیخ الاسلام نے بطور ایمبیسیڈر آف پیس کے روئے زمین پر ہر ایک شخص کو یہی پیغام دیا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی پرامن دین نہیں اور مسلمان سے بڑھ کر کوئی پرامن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے وجود سے، اپنی تحریک سے اور اپنے تحریک کے رفقا اور کارکنان کے ذریعے پوری دنیا میں بسنے والے انسانیت کو یہ تعارف کروا دیا کہ روئے زمین پر اگر کوئی تحریک پرامن ہے تو وہ منہاج القرآن ہے، اگر کوئی کارکن یا رفیق پرامن ہے تو وہ بھی منہاج القرآن کے رفقا اور کارکنان ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ وہ آپ کا پرامن چہرہ ہے، اور بطور ایمبیسیڈر آف پیس کے وہ آپ کی عالمی سطح کی خدمات ہیں کہ UN کا پلیٹ فارم ہو یا OIC کا، شیخ الاسلام ہر جگہ پر پوری دنیا میں یہ بات لوگوں کو بتا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، اور دنیا مان چکی ہے کہ شیخ الاسلام کی تعلیمات میں اسلام کی امن پسندی کا جو چہرہ ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور امن پسندی کے حوالے سے شیخ الاسلام نے نہ صرف درجنوں کتب اس امت اور انسانیت کے حوالے کی، بلکہ آپ کے کئی خطابات اس موضوع پر وہ بھی انسانیت سن کر اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تحقیق، ریسرچ ورک۔ شیخ الاسلام بطور محقق پوری دنیا میں اپنی ایک انفرادیت رکھتے ہیں، یعنی تحقیق کی دنیا میں بھی علی منہاج الائمہ شیخ الاسلام نے ایک انفرادیت لوگوں کو دی، عوام الناس کو، امت مسلمہ کو اور انسانیت کو شیخ الاسلام نے ادلہ اربع سے جوڑا ہے، یعنی براہ راست قرآنیات سے جوڑا، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث سے جوڑا، اجماع امت اور قیاس سے جوڑا، یعنی تحقیق کی دنیا میں بھی شیخ الاسلام نے ایک جدت دی، ایک نئی پہچان دی، لوگوں کو نئی شناخت دی، اور یہی آج کے دور میں شیخ الاسلام کی ایک انفرادیت بھی ہے۔ تحقیق کی دنیا میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صرف عصر حاضر کے موضوعات کو نہیں لیا، تحقیق کی دنیا میں شیخ الاسلام نے ان موضوعات پر بھی اپنی تحقیق دی کہ جو موضوعات پچھلی کئی صدیوں سے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک قرض چلا آ رہا تھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عصر حاضر میں وہ 14 صدیوں کا ایک علمی طور پر خلا اپنی تحقیق سے آپ نے وہ بھی پر کیا۔ مقام رسالت اور حجیت حدیث کی بات ہو، یا فتنہ انکار حدیث کے خاتمے کی بات ہو، فتنہ ضعف حدیث کی بات ہو، یا امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث اس کے ثبوت کی بات ہو، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ان کی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات کے ثبوت کی بات ہو، یا بلا سود بینکاری کی بات ہو، معیشت ہو یا سیاست، کتنے ایسے مسائل ہیں۔ اسی طرح یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کے کتنے ایسے مسائل تھے کہ شیخ الاسلام نے اپنی تحقیق کے ذریعے ہر ایک کو نہ صرف مستفید کیا، بلکہ ہر ایک کے لیے ایک نئی جہت اور ایک نئی ڈائمنشن بھی دی عصر حاضر میں۔ اگلا لفظ جس کے ذریعے ہم شیخ الاسلام کی ذات کو سمجھنے میں اپنے لیے آسانی محسوس کر سکتے ہیں وہ لفظ تحریر ہے، کہ شیخ الاسلام نے ایک رائٹر کے طور پر عصر حاضر میں یہاں بھی ایک انفرادیت دی، یعنی اپنی کتب کے ذریعے بھی شیخ الاسلام نے اس امت کی اور عالم انسانیت کی مدد کی، رہنمائی کی، عالم انسانیت کو فیض یاب کیا، اور کتب کی دنیا میں شیخ الاسلام نے 1000 سے زائد کتب اور مسودات وہ مکمل کیے، جس میں سے آپ کی 650 سے زائد کتب وہ پرنٹڈ صورت میں عوام کے سامنے موجود ہے۔ اور شیخ الاسلام کی کتب کا کمال یہ ہے کہ تحقیق کے اندر بھی
جیسے ایک جدت دی تھی، تحریر کے اندر بھی شیخ الاسلام نے کتب کی صورت میں بھی ایک انفرادیت دی لوگوں کو، یعنی ہر کتاب قرآن مجید سے، احادیث سے، اقوال صحابہ اور اہل بیت سے، اجماع امت سے، ہر کتاب کو اس طرح آپ نے سیریاب کیا، ہر کتاب کو اس طرح آپ نے مکمل کیا۔ اور پھر کتب کی دنیا میں ترجمہ عرفان القرآن ہو، جو روح زمین پر اپنی ایک شناخت اور پہچان رکھتا ہے، یا 28 جلدوں پر مشتمل عربی زبان میں ایک مفصل تفسیر کی بات ہو، 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا ہو، یا 40 سے زائد جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہو، شیخ الاسلام کی المنہاج السوی حدیث پاک پر لکھی گئی کتاب ہو، یا دیگر اسلام اور جدید سائنس کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، قانون کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، اصولز کی بات ہو، شیخ الاسلام نے ہر موضوع پر تحریر کے ذریعے اس امت اور عالم انسانیت کی رہنمائی کی۔ اسی طرح حاضرین اور ناظرین، اگر ہم تقریر کی دنیا میں دیکھیں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علی منہاج الائمہ تحقیق کی دنیا میں جیسے انفرادیت دی، تحریر کی دنیا میں ایک اپنا منفرد مقام دیا لوگوں کو، اسی طرح شیخ الاسلام نے تقریر کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھی۔ تقریر کی دنیا میں بھی شیخ الاسلام نے تقریریں ہوتی رہتی تھیں، لیکن شیخ الاسلام کی تقریر کا کمال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ایک خانقاہی نظام جسے ہم جانتے اور پہچانتے اور پڑھتے آ رہے تھے، شیخ الاسلام نے مختلف ایونٹ کے ذریعے، ایام کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے آپ نے اپنی تحقیق کی دنیا میں، تحریر کی دنیا میں جیسے لوگوں کی رہنمائی کی، ویسے تقریر کی دنیا میں بھی شیخ الاسلام نے رہنمائی میں ایک منفرد حیثیت رکھی۔ آپ کی ہر تقریر وہ یقیناً قرآن مجید سے ہے، احادیث سے ہے، آپ کی ہر تقریر اجماع امت اور قیاس سے جڑی ہوتی ہے۔ اور پھر تقاریر کی دنیا میں کئی موضوعات ایسے ہیں جو شیخ الاسلام نے کئی گھنٹوں پر مشتمل مفصل گفتگو کی ہے، وہ مقام رسالت اور حجیت حدیث کے نام سے تقریر ہو، یا تصوف اور تعلیمات صوفیاء کے نام سے، دفاع سیدنا علی المرتضیٰ کی موضوع پر تقریر ہو، یا دفاع شان شیخین کے موضوع پر، جس موضوع پر بھی لیں شیخ الاسلام نے تقریر کے ذریعے بھی اس امت اور انسانیت کی رہنمائی کی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اس ماہ فروری میں جہاں شیخ الاسلام کا 71واں یوم پیدائش اپنی عقیدت سے، محبت سے منا رہے ہیں، وہاں میں یہ عزم اور عہد بھی کرنا ہوگا کہ شیخ الاسلام کی یہ جو مختلف خدمات ہیں اور آپ کی شخصیت اور کردار کی مختلف جو جہتیں ہیں، ہم نے ان میں سے ہر جہت کو جاننا بھی ہے، پہچاننا بھی ہے، اور عالم انسانیت کو اس سے متعارف بھی کروانا ہے، کیونکہ شیخ الاسلام کا ویژن ہی نسل نو کی بقا کا ویژن ہے۔ شیخ الاسلام کی تعلیمات ہی امت مسلمہ اور عالم انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، بے یقینی کے اندھیروں سے نکلنا ہوگا، حق پرستی کے ہمیں رنگ میں ڈھلنا ہوگا، نسل نو خیز تجھے اپنی بقا کی خاطر شیخ الاسلام کے افکار میں ڈھلنا ہوگا۔ آپ سب کو حضور شیخ الاسلام کا 71واں یوم پیدائش بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے قائد کو عمر خضر عطا کرے، اور ہمیں اپنے قائد کا دست و بازو بنتے ہوئے امت مسلمہ، پاکستانی قوم اور عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے قائد کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔